السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اس فتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب اسلام میں نشہ حرام ہے اور اس کے نقصانات۔ حضرات، انسان اللہ کا نائب ہے۔ انسان اللہ کا کیا ہے؟ نائب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، اے میرے فرشتوں، لیکن اور فرشتوں کے تحفظات کے باوجود انسان کو آسمانوں پر پیدا کر کے اس زمین پر اپنا نائب اللہ نے مقرر کر دیا۔ حضرت انسان کی کس قدر فضیلت ہے کہ اللہ کی نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر فرشت اور جنات سے بھی بڑھ کر اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو کہا۔ ہر چیز کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے۔ کیا کہہ کے؟ کن۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کو خوبصورت لگتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جب یہ لفظ زبان پہ آتا ہے کن، تو جس ذات کی زبان سے نکلتا ہوگا اسی وقت وہ چیز رونما ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے انسان کو اپنا کیا بنایا ہے؟ خالی آدم نہیں، پوری انسانیت۔ یہ اکثر ہم یہ ترجمہ کرتے جی آدم علیہ السلام نائب تھے، باقی کون تھے؟ پوری انسانیت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، محبت سے سنیں، سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ میرے استادوں پہ رحمت کر دے۔ اللہ میرے استاد عبد الحمید ہزاروی صاحب، استاد العلماء، اللہ ان کی قبر پر کرور کرور رحمتیں نازل کر دے۔ شیخ عبد المنان نور پوری صاحب کی قبر پر رحمتیں نازل کر دے۔ ماں باپ پہ رحمت کر دے۔ اور جنہوں نے مجھے، جس انسان نے والدہ کے ساتھ، ایک میری والدہ ہے اور ایک شخص اور ہے، ہمارے ٹرسٹ کے ممبر ہیں، حدیث کی کتابیں خرید کر دیں، اللہ ان دونوں انسانوں پہ رحمت کر دے۔ طالب علمی دور میں کہا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا
نائب بنانے والا ہوں حضرت انسان کو، ابن آدم۔ تو انہوں نے کہا اللہ ایسے آدمی کو، ایسے انسانیت کو تو نائب بنانے لگا ہے جو زمین پر فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری تسبیحات بیان کرنے کے لیے؟ لیکن آدم علیہ السلام کو کہا ہم کافی نہیں ہیں تیری پاکی بیان کرنے کے لیے؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم جانتے نہیں۔ آگے سنیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب بنا دیا، ہر چیز کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا۔ اللہ نے کیا بنایا؟ جب حضرت انسان کی باری آئی تو خلقت بیدی، چہرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پنجابی چاندے نے گن گن کے بنایا۔ کہا کہ پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت انسان کی فضیلت، پہلے فضیلت سنے۔ جمعہ ہے، مذہب اسلام میں نشہ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام اور اس کے نقصانات فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ کہا مجھے ان کے نام بتائیں اگر تم سچے ہو۔ فرشتے نام بتانے سے عاجز تھے۔ اس کا مطلب فرشتے بھی غیب جانتے، اللہ جو سکھاتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ کہو بے شک۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندہ کو کہتا ہے زمین پہ تو پاک ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا ساتوں آسمان میں یہ آواز گونجے گی تو بھی رب کے ہاں پاک ہے۔ کہا پھر ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں، فرشتوں نے کہا، سوائے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو ہی سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ نام فرشتوں کو بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ نے کہا اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو حضرت انسان نے، آدم علیہ السلام ابن آدم، کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان میں زمین میں جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب باتوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس انسان کا اشرف المخلوقات اور امتیاز اور اعزاز کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ سورۃ 3
35 نمبر سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نشے پہ لگے ہیں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی، جاؤ جلو نہر سے ایسے گزرو تو پتہ چلتا ہے کس طرح ماں کے جگر پھٹ جاتا ہے دیکھ کے۔ اپنی حضرت انسان اپنی فضیلت کو پہچانے، اللہ قسم اٹھاتے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم۔ کہا مجھے زیتون اور تین کی قسم، بیت المقدس کے پاس ہے اس کی کثرت تعداد پیداوار، اور کہا مجھے طور سنا کی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پر۔ کہا یقیناً ہم نے حضرت انسان کو سب سے اچھی حالت میں پیدا کیا ہے، اچھی حالت میں پیدا کیا ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ نے کہا مجھے مکے شہر کی قسم، جہاں میرا پیارا محبوب پیدا ہوا ہے۔ کہا ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کا اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کیا نہیں، اور اپنی زندگی لہو لعاب میں لگا دی۔ وہ اللہ کی نگاہ میں گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آخری کھائی میں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہو آمین، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے حضرت انسان کو کس قدر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دوسرا کہا میں نے بنایا، آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو بنایا، لیکن میں نے ان کے لیے بنا کر زمین پر دنیا اور آسمان کی سب چیزوں کے لیے ان کے تابع کر دیا۔ آسمان کو، زمین کو، چاند ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، کشتیوں کو، جہازوں کو۔ سورہ لقمان میں 31 نمبر سورت آیت نمبر 20 میں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے۔ تم پر نعمتیں اللہ نے نچھاور کر دی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی روشنی دینے والی کتاب کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ رات دن کو مشاہدہ نہیں کرتے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بنا دی۔
آسمان کو سجا دیا، چاند سورج لگا دیے، بارش کو انسانوں کے تابع کر دیا، زمین میں درخت، نہریں، پہاڑ، سمندر، حیوانات، مدنیات، اللہ نے بہترین نعمتوں سے نواز دیا، پھر بھی حضرت انسان نے اللہ کا صحیح شکریہ ادا کیا نہیں۔ اور پھر انسان دنیا میں، آسمان میں جتنی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اللہ سے بڑھ کر کون عزت دینے والا ہے؟ کون عزتوں والا ہے؟ مصطفیٰ سے بڑھ کر کون محبت دینے والا ہے؟ کون خیر خواہ ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہے؟ کون محبت دینے والا ہے؟ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور بحر و بر میں سفر کے لیے سواریاں بنا دی، جہاز، سمندر میں بحری جہاز، اڑنے کے لیے جو دوسرے جہاز ہیں اللہ نے تیار کروا دیے۔ کہا ہم نے پکیزہ روزی ان کو عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دے دی۔ کیا دے دی؟ فضیلت دے دی۔ پھر بھی حضرت انسان کو سمجھ آتی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے یہ توجہ نہیں ہے کہ گھر میں دین کی روشنی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ وہ مائیں دنیا سے چل بسی جو کہتی تھی بیٹا سو جا، صبح فجر کی نماز نہ رہ جائے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، عشاء کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، مغرب کی پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آج کل دنیا میں یہی ہلچل ہے، جلدی سے بزنس پہ پہنچنا ہے، سو جاؤ صبح سکول جانا ہے۔ یہ نہیں مائیں کہیں گی نماز پڑھنی ہے، بیٹا صبح سکول جانا ہے۔ اسی لیے گھر جو ہے، میں یہ اکثر الفاظ کہتا ہوں، جس علاقے میں بارش نہ ہو، جن فصلوں پر بارش نہ ہو، وہاں کی فصلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور جس گھر میں دین نہ ہو، وہاں کی نسلیں کیا ہیں؟ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آئیں، یہ تو حضرت انسان کی فضیلت تھی۔ انسان اور منشیات، اللہ کا یہ نائب، ہر پوری دنیا میں جتنے بھی انسانیت ہے وہ اللہ کے کیا ہیں؟ نائب ہے، خالی آدم علیہ السلام نہیں ہے۔ کہاں یہ بٹک گیا؟ اللہ نے اس کو جو پکیزہ رزق عطا کیا تھا، اس نے اس کو اصل مقصد ضروریات کی بجائے غلط طریقوں اور غلط مقاصد کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جن بوٹی، جڑیوں اور پھلوں اور پھولوں کو اللہ نے اس کی خوراک کے طور پر پیدا کیا تھا تاکہ اس سے اپنی جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھ سکے، اور بیماریوں کی صورت میں یہ اس سے شفا حاصل کرے، اس نے بطور نشے استعمال کرنا شروع کر دیا۔
پھر نشے کے زیر اثر وہ حرکات اور خرافات، بد تہذیبی اور بدعمالیاں شروع کر دیں جو شرف انسانیت کی توہین ہے اور کفران نعمت ہے۔ اللہ پاک یا ایھا الناس، یہ پہلے سمجھیں، جہاں پہ صیغہ ہے نا یا ایھا الناس، ناس عربی لغت کے اعتبار سے ناس کا مطلب ہے اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر میرے محبوب پر قرآن نازل کیا، سورہ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 168 میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ذرا محبت سے اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے محبوب، کس قدر پیارا نقشہ ہوگا کہ رحمت للعالمین سامنے بیٹھے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے، اور 1,44,000 صحابہ کی تعداد بیٹھی ہوگی۔ کہا ناس، مسلمان اور غیر مسلم دونوں۔ کہا کہ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال اور پکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، انہیں کیا کرو؟ یہ ذرا مضمون خشک سا ہے، سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو بھی سیدھا کرنے کے لیے۔ کہا کہ جو زمین میں جتنی چیزیں ہیں پکیزہ، حلال پکیزہ، انہیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا، بے شک شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ تو یہ آیت خالی سن لینا ہی بات ہے، اس پہ عمل کرنا بات ہے۔ پھر اللہ نے ان کی باری آ گئی، ایک میں آیا کہا ان پوری انسانیت، مسلمان اور غیر مسلم، ایک میں کہا جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے محبوب کی ماننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 172 میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پہلے مسلمان اور غیر مسلم، پھر کہا جو ایمان لائے ہیں، رب پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، آخری رسول پر ایمان لائے، پہلے رسولوں پر ایمان لائے، دن آخرت پر، دن کے چڑھنے پر، جن کے اترنے پر ایمان لائے۔ اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں، کہا کہ اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو مسلمان مومن تو کوئی پوچھتا ہے کہ یار آج تمہارا کیا حال ہے، وہ آگے سے یہ الفاظ بولتا ہے
الحمدللہ علی کل حال، اللہ اس کے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نوٹ کر لیں۔ کوئی آپ سے پوچھے یار تمہارا کیا حال ہے، کیسی زندگی بسر ہو رہی، اے نہ کہ یار بس سمجھ نہیں آ رہی، پوری نہیں پی رہی پنجابی طرح، کو گل سمجھ نہیں لگن رہی، بلکہ یہ بولے الحمدللہ علی کل حال۔ تم زمین پر اس کا شکریہ ادا کرو، تمہارا تذکرہ اللہ فرشتوں میں کرے گا۔ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت سنیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کہا زمین پر میرا شکریہ ادا کرو، ساتوں آسمان میں تمہارا تذکرہ نوری مخلوق کے سامنے کروں گا۔ آگے پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی سمجھا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے کہا تمام انسانیت، مسلمان اور غیر مسلم، پھر کہا جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے رسولوں کو بھی دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ سورۃ مومنون 23 نمبر سورت اور آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ اکبر۔ عام انسان تو عام انسان ہوتا ہے، اللہ نے رسولوں کو پابندی سے کہہ دیا کہ کہا اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہاری اعمال کو خوب جانتا ہوں، تمہاری حرکات و سکنات کو خوب جانتا ہوں۔ اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر نشہ آور چیز سے محفوظ فرمائے۔ انسان اس لیے زندگی دیکھے تو صحیح، اللہ نے 360 جوڑ دیے ہیں۔ خلقت بیدیا، چہرے کی باریائی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کی بناوٹ تو دیکھیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، آنکھیں دیے ہیں، کان دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، پورے جسم کو چلانے کے لیے ایک بوٹی اندر لگا دی ہے جس کا نام دل ہے۔ پھر میں کیوں نہ ذرا محبت سے کہوں، کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ آپ کو میں ایک صحابی کا میرے دماغ میں آ گیا واقعہ۔ آقا نے نا کھجوروں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ایک صحابی کی حفصہ، غالباً حضرت ابو ہریرہ ہے یا میں صحابی تو اس وقت ذہن میں نہیں آ گیا، تو انشاءاللہ اسی وقت بتا دوں گا۔ نہیں، ایک اور صحابی تھے، تو مستدرک للحاکم میں 13/1 میں ہے، تو آپ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ جب بازو پکڑا نا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم جنوں میں ہو کہ انسانوں میں؟ بڑے خوش نصیب ہیں انسان، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا اس کو۔
اور سارا بنا کر سارے کا سارا حسن ہی میرے مصطفیٰ کو دے دیا ہے۔ کہا کہ جب بازو پکڑا تو کہا تم جنوں میں ہو کہ انسانوں میں؟ اس نے کہا میں جنات میں سے ہوں۔ نے کہا نشانی؟ کہا ہاتھ دیکھ لو۔ صحابی کہتا ہے ہاتھ ایسے تھے جیسے کتے کے ہاتھ آگے والی جو ٹانگیں ہوتی ہیں آگے والی، اس پہ ایسے بال تھے، اور کتے کے ہاتھ کی طرح اس کے ہاتھ تھے جن کے۔ تو ہمیں تو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جاواں لا تعداد دتیاں، تے دتا رہن سین لئی مکان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ اکھ کن نک دند موتی انمول نے، اکھ کن نک دند موتی انمول نے، دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے، بولن نو دتی اے زبان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، سارے احسان مولا تیرے ود ہے، سارے احسان مولا تیرے ود ہے، ایک احسان جیڑا سارے تو ود ہے، دتا سانو نبی سلطان مالکا، سانو تو بنایا احسان مالکا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات، آج منشیات، جمعہ ہے مذہب اسلام میں نشہ حرام اور اس کے نقصانات۔ اتنی پیاری خوبصورت اللہ نے تجھے صورت دی ہے، جسم دیا ہے، اور تم نے کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ آج منشیات، بھنگ ایک بھی نہیں چھڑنا، آج جنی جڑیاں شاواں پیندے نے۔ آج منشیات، بھنگ، چرس، افیون، گانجا، پتہ نہیں یہ کی شے ہے، گانجا، ہیروین، کوکین، سگریٹ، شیشہ اور تمباکو والا پان اور نسوار وغیرہ کے استعمال ہونے کی وجہ سے اموات کی تعداد دنیا بھر میں 80% ہے۔ کتنی فیصد ہے؟ 80%۔ آئے اللہ پاک نے انسان کے بارے میں، لیکن رب العالمین نے اپنی اس مخلوق سے بے تحاشا پیار کیا ہے حضرت انسان کے ساتھ، جو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو، گناہوں کو ہر وقت بخشش کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا، اس کے بارے میں اللہ نے بخشش کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا اور صالحین کو بھیجا معاشرے کی اصلاح کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ مشرکین مکہ آئے، سورہ زمر 39 نمبر سورت، آیت نمبر 53۔ کسی انسان کے دل میں ہو کہ یار یہ جتنے میں آپ صاحب نے جتنے نام بتائے ہیں،
اگر اس کا کسی کا بھی میں گناہ میں پڑا ہوا ہوں، کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ میں پڑا ہوا ہے، تو یہ آیت اپنے دل میں بٹھا لے، انشاءاللہ اللہ اس کو صحت یاب کر دے گا، معاف بھی کر دے گا۔ مشرکین مکہ آئے، انہوں نے کہا، صحیح البخاری 4810، کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ بتائیں، ہم نے قتل بھی کیے ہیں، ہم نے زناکاری بھی کی ہے، مذہب اسلام میں داخل ہوں گے، کیا ہمیں معافی مل جائے گی؟ اللہ نے اوپر سے آسمان سے قرآن کی پتیاں برسا دی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت سے مجھے ویسے ہی بڑی محبت ہے۔ کوئی بھی دل میں بات میرے چل رہی ہو پریشانی والی، میں یہی الفاظ بولتا رہتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تیری ذات نے کہا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تیری اس کی رحمت بہت بڑی۔ آگے حدیث بتاتا ہوں، کہا کہ یہ جتنے تیرے پاس آئے ہیں ان کو بتا دو، یہ ایک دفعہ کہیں تو صحیح سچے دل سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کا سارے میں نے معاف کر دیے۔ صحیح البخاری 7422 میں اللہ نے جب مخلوقات کو بنا دیا، حضرت انسان کو بھی بنا دیا، تو اللہ پاک نے ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش، اپنے عرش کے پاس ایک چٹھی لکھ کر رکھ دی۔ چٹھی کس نے لکھ کر رکھی؟ ذرا محبت سے بولیں، کس نے؟ ایک چٹھی لکھ کر رکھ لی۔ اس چٹھی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر باری ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معافی ملنی یا کہ نہیں ملنی۔ شرک معاف کرنا، ہاں اگر غیر مسلم مذہب اسلام میں آ جاتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آئے منشیات اور مذاہب عالم، منشیات اور مذاہب عالم، 4 بڑے مذہب ہیں۔ کتنے بڑے مذہب ہیں؟ 4۔ اب چاروں میں دیکھنے ہیں جو سب مین ہٹ آف لسٹ ہے۔ 4 بڑے مذہب، کیا ان میں نشہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ 4 بڑے مذہب، ہندو، یہودی، عیسائی اور مذہب اسلام۔ آئے ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ہندو دھرم کی کتاب منو سرمتی پارٹ نمبر 9 شلوک نمبر 235 میں لکھا ہوا ہے، پنڈت کا قتل کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، اپنے مالک کا بستر خراب کرنے والا، یہ 4 لوگ گناہگار ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب میں منو سرمتی پارٹ نمبر 9 شلوک نمبر 238 میں
کہا کہ ان لوگوں کو بڑی سزا ملنی چاہیے، کوئی بھی ان کے ساتھ کھانا نہ کھائے۔ ہندوؤں کی کتاب میں کوئی بھی ان کے ساتھ قربانی نہ کرے، بلکہ ان کو سارے مذاہب سے نکال دیں جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے۔ اچھا، پارٹ نمبر 11 اور شلوک نمبر 94 میں شراب گندگی سے بنتی ہے، اسی لیے کوئی بھی راجہ یعنی کوئی بھی امیر، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی صدر شراب نہ پیے۔ ہندوؤں کی کتاب میں، دوسری ہندوؤں کی کتاب ریگ وید پارٹ نمبر 2 منترا نمبر 12 کتاب نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، ریگ وید میں پارٹ نمبر 21 کتاب نمبر 8 اور منترا نمبر 21 میں لکھا ہوا ہے کہ شراب پینا کیا ہے، ہندوؤں دیاں کتاباں تے انہاں پی پی تس لائی ہے۔ اللہ انہاں نو ہدایت دے۔ آگے آئیں عیسائیوں کی کتاب، بلکہ یہودیوں کی الہامی مجموعہ کتاب عہد نامہ عتیق کی 2 کتابیں اخبار اور امثال میں لکھا ہوا ہے، ہر نشہ آور چیز، اس میں چیپٹر چلتا ہے، چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 17 میں ہر نشہ آور چیز کیا ہے، حرام ہے۔ آئے عیسائیوں کی، جن کو لائسنس بنا کے دیے ہوئے ہیں، شراب کے نشے بیچنے کے لائسنس بنے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم۔ اور یہ میسیج میرا عیسائیوں تک جگہ جگہ پہنچائیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بائبل بک آف پرووربز چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1، بائبل بک آف امفورس امریکہ کی انجیل ہے، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ نشہ حرام ہے۔ نشہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آئیں مذہب اسلام کی بات کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3371 3390 3380، سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 195، ذرا محبت سے سنیں۔ سگریٹ سب سے پہلے مذہب اسلام میں یہ دیکھنا چاہیے، سگریٹ کو یہ لکھا ہوا ہے سلو پوائزننگ، یعنی آہستہ آہستہ پینے والا زہر، آہستہ آہستہ پینے والا۔ اچھا، وہ اتنے بنی بھی ہوندی ہے شکل کہ انج دے دند بن جانے تے انج دا حالت ہو جانی، پھر بھی مڑتے ہم سب پنجابی چ دسنا پینا نا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے مسلمانوں کو۔ آہستہ آہستہ پینے والا زہر 400 علماء کا فتویٰ ہے، کتنے؟ 400 علماء کا فتویٰ ہے کہ سگریٹ پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ WHO کے مطابق سگریٹ کی وجہ سے پورے سال میں 40 لاکھ لوگ فوت ہوتے ہیں، 40 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ یہ اس قدر آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ پینے والا زہر ہے۔ اللہ ہمیں اس زہر سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کی آخری اور سب سے جامع کتاب مذہب اسلام میں تو نشے کی حرمت ہر شک و شباب سے بالا تر کر رکھ دی گئی ہے۔ یہ دنیا کی واحد مذہب اسلام کی سب مذہب ہے جس نے نشے کے استعمال کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا ہے۔ سورت المائدہ 5 نمبر سورت آیت نمبر 90 سے 92 میں
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، فال نکالنا، یہ تیر انداز فال نکالنا شیطان کے کام ہے، ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ دوسری آیت المائدہ میں 5 نمبر سورہ آیت نمبر 91 میں وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ بے شک شیطان شراب اور جوے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دیتا ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ صبح ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، مجھے مسئلہ پوچھا کہ حافظ صاحب یہ شراب پیندہ بندہ مسلمان مر جائے تو کس حالت میں مرے گا؟ ہو تو وہ مسلمان۔ میں نے اس کو کہا کہ جب شراب پیے گا ظاہری سی بات ہے وہ نماز پڑھ سکتا، پھر وہ قیامت والے دن یوم القیامت مع قارون وفرعون وابی بن خلف، قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میرے لفظ کو غور سے، کفر کی حالت میں، کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھی، فوت ہو گیا، مر گیا دنیا سے۔ کہا کہ اللہ کی تابعداری ایک ہی بات میں ہو سکتی ہے، سورۃ المائدہ 5 نمبر سورہ نمبر 92 میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نشے آور چیزوں سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے، نافرمانی سے بچو۔ اگر تم لوگوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ آئیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5219 میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مسکر خمر وكل مسکر حرام۔ ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے پھر اللہ کے رسول نے قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ ابو درداء، اے میرے پیارے خلیل دوست، مجھے وصیت فرمائی کہ شراب مت پینا، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے، کنجی کون سی ہے؟ شراب ہے۔ آگے سنن ابن ماجہ میں 3392 میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مسکر حرام وما اسکر کثیر فقلیلہ حرام۔
سنن ابن ماجہ 3392 میں بندہ آتا نہیں آ رہا کڑی شراب سی ہوں جی ایک پنجابی دے وچ بڑے برے الفاظ بولے اے ایک چسکی لائیے اے کڑی کوئی چیز سی ادنا کی ہو جانا سی. یہ توجہ کریں. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے، اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لانے والی ہو یا اس کا تھوڑا بھی ہو وہ بھی کیا ہے، حرام ہے. اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہے 10 انسانوں پہ. کتنے؟ سنن ابن ماجہ میں 3380. وعاصرها ومعتسرها وباعها ومبتعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمانها وشاربها وساقها اللهم لا تجعلنا منهم. شراب لعنت گئی ہے. کہا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، ان چیزوں کو نچوڑنے والا، بنانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اٹھا کر لے کر جانے والا، اس شخص پر جس کے پاس اٹھا کر لے کر جائی گئی اس کی قیمت کھانے والا، اس کے پینے والا، اس کے پلانے والے کو اللہ رسول کی لعنت ہے. حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے لوگ آئے، کہنے لگے ہم اتنے پیارے محبوب اللہ نے دیے ہوئے ہیں اور ہم قیامت والے دن ان کو کیا منہ دکھائیں گے. میں ایک ایسے انسان پہ حیران ہوتا ہوں، ٹوپی بھی سر تے پائی ہوئے تے سنتے رسول بھی رکھی ہوندی تے نال سگرٹ لگا ہے. بڑا دل پھٹتا ہے کہ اس نے مصطفیٰ کی بات کو مذاق سمجھا ہے، زندگی کو مذاق سمجھا ہے. میرے مصطفیٰ اپنی امت کے لیے کر کیا رہے ہیں اور ہم نشے میں لگے ہوئے ہیں. آپ اپنی اولادوں کو گھر گھر میں نماز کی تاکید کریں، ہر چیز چھوٹ جائے گی. ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں سنیں. مسند احمد میں 10,534 میں قریش کے لوگ آئے، کہنے لگے آپ رب سے دعا کریں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ صفا پہاڑی کو سونا بنا دیں گے. ہم ایمان لے آئیں گے اگر صفا پہاڑی کیا بن جائے. اللہ کے رسول نے دعا کی. جب دعا کی تو جبرائیل آ گئے. قال فدعا فاتاه جبريل فقال ان ربك عز وجل يقرأ عليك السلام. سبحان اللہ. جبرائیل آئے، ہمارے محبوب کو سلام کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کہا اگر آپ دعا کرتے ہیں ہم اللہ کہتے ہیں اس پہاڑی کو سونا بنا دیں گے. اگر یہ لوگ میرے پیارے محبوب ایمان نہ لائے پھر اللہ ان کو سخت ترین عذاب میں ڈال دے گا. یا آپ یہ دعا کر لیں تو یا پھر آپ یہ کام کر لیں وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَرَحْمَةِ. یا ان کے لیے رب رحمت کا دروازہ کھول دے گا، توبہ کا دروازہ کھول دے گا. مصطفیٰ نے پہاڑ کو سونے کی طرف مصطفیٰ پڑھے نہیں، بلکہ کیا کیا؟ قَالَ بَلِ التَّوْبَةِ تَوْبَةٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ میری امت کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اور ان کی توبہ قبول کر لے. اس قدر پیارے محبوب ہیں. ہم اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کریں. حقیقت بات ہے، چاہے مولوی مہر ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو،
اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو، اللہ کے دین میں لگاؤ، اس کی مخلوق کی راستے میں لگاؤ، اس کی مخلوق کی مدد کے راستے میں لگاؤ، مظلوموں کی مدد کرو۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ لوگ کیا کیا یہاں پر آئے، سب نے اپنے سکے چلائے، یہاں سے جانا پڑا سب کو واپس، موت سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کب بچایا کسی کو اجل نے، نبیوں کو بھی نہ چھوڑا اجل نے۔ گھیر لیتی ہے یہ تو سبھی کو، یہاں سے بچ کے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ گھیر لیتی ہے یہ تو سبھی کو، یہاں سے بچ کے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ایسی دنیا، سب نوجوان ان اشعار کی طرف توجہ، ایسی دنیا سے توڑ دے تو اب تو یاری، اب بھی موقع ہے کر لے تیاری، اب بھی موقع ہے کر لے تیاری۔ ایسی غفلت میں دن رات رہنا، سچا تو یہ ہے اچھا نہیں ہے۔ میں گناہگار ہوں میرے مولا، میں خطا کار ہوں میرے مولا۔ میں گناہگار ہوں میرے مولا، میں خطا کار ہوں میرے مولا۔ ہم گناہگار ہیں میرے مولا، ہم خطا کار ہیں میرے مولا۔ اپنے بندوں پہ رحمت تو کر دے، اپنے بندوں پہ رحمت تو کر دے، تیرا رب کچھ بھی جاتا نہیں ہے۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔